اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے فتنے کا زمانے میں کیا کریں۔ اس کے لیے جو ہے دو حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے، یہ دیکھیے، اور جلد ہے اس کا، جلد دیکھیے، اس میں جلد 2 میں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 363 اور حدیث نمبر ہے 808، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے۔ یہ 363 ہے۔ یہ میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا لوگ جعلی وہ بنا کے حدیث ہے، اور 363 اس کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث نمبر 808 ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب ایسے فتنے ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والے دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص ان کو دیکھنا چاہے وہاں جائے، وہ فتنے اس کو تباہ کر دیں گے، اور جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ پائے تو وہاں جا کر پناہ لے۔ یہ دیکھیے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اس میں فتنے کے متعلق بتایا کہ کھڑا ہونے والا جو ہے، وہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے سے بہتر ہے، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اب دوسری حدیث ہے ترمذی کی، جلد 2 میں، یہ دیکھیے جلد 2، صفحہ نمبر ہے اس کا 47۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 47 ہے، اور حدیث نمبر ہے 73۔ یہ 73 حدیث ہے، اس کے نیچے 73 حدیث ہے، یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور یہ حدیث میں دیکھ کے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیری رات کے ایک ٹکڑے کی مثل فتنہ بپا ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اس فتنے میں ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث اس کے اندر موجود ہے ترمذی کے اندر، اور میں نے اسی میں دیکھ کے پڑھی ہے۔ ان دو حدیثوں پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا آج ہم سب فتنے کے دور میں سانس نہیں لے رہے ہیں؟ بالکل لے رہے ہیں۔ کیا یہ فتنے کی صدی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ غور کریں، اگر غور کریں گے تو بچت ہو جائے گی۔ آج کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کے معجزے کو جھٹلا رہا ہے، کوئی معراج کے واقعے کو خواب کہہ رہا ہے، کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اقتدار کی لڑائی کہہ رہا ہے، کوئی یزید ملعون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے، کوئی یزید ملعون کے متعلق یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہے، اگر اللہ چاہے تو بخش دے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا۔ کوئی صحابہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ کو برا بولتا ہے، کوئی اہل بیت کی برائی کرتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی برائی کرتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی کرامتوں کو جھوٹی کہانیوں سے بولتا ہے، کوئی جنت کی حوروں کو اپنی ہی دنیاوی بیویوں کو کہ بیوی ہوں گی کہتا ہے، کوئی کسی کو کافر اور کسی کو بدعتی کہتا ہے، کوئی درود و سلام کو بدعت کہتا ہے، کوئی 11ویں شریف کو منانے کو بدعت اور شرک کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 14 اگست منانا جائز ہے، 12 ربیع منانا ناجائز ہے، اور پاکستان کا جھنڈا لگانا جائز ہے، ربیع الاول کا جھنڈا لگانا ناجائز ہے اور شرک ہے۔ کوئی دین کے نام پر بلا کر نیم ملا، یعنی کوئی عالم نہیں، دین سمجھا رہے ہیں۔ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل کہ آپ بلا کے دین کی بات کریں گے، دین کا سمجھائیں گے، لیکن وہاں پہ کوئی عالم نہیں ہوتا، اور جو کتاب ہوتی ہے بس اسی کتاب کو پڑھ کے وہ دین سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی درس قرآن، درس حدیث کے نام پر بلا کر جو عالم نہیں ہے، بغیر عالم کے بغیر درس قرآن دے رہے ہیں اور درس حدیث دے رہے ہیں۔ کوئی عالم دین بن کر عالم دین جو صدیوں سے چل رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے۔ کوئی فقہ کو غلط ثابت کر رہا ہے، بتائیں، فقہ جو بڑی محنت سے لکھا گیا اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں، اور فقہ کو چھڑوا رہے ہیں،
کوئی قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو کافروں کے لیے اتری ہے اس کو اللہ کے ولی کے ساتھ مسلط کر رہے ہیں، کوئی نام نہاد عشق رسول کی محفل منعقد کر کے کرنٹ لگانے والا ڈرامہ کر رہے ہیں، کوئی نعت شریف اور قوالی میں حال کے نام پر جھوم رہا ہے، کوئی گانوں کی طرز پہ نعت پڑھ رہا ہے، کوئی اہل بیت یعنی سیدوں یعنی اولیاء اللہ سے دور کر کے اپنے پیروکار بنا رہا ہے، کوئی جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں وہ سیدوں کو بیعت کر رہا ہے، کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے، کوئی نقلی ولی اللہ بن کر عملیات کر رہا ہے، کوئی عملیات کرنے والے بابا کو ولی اللہ بنا کر اللہ کے ولی پر تنقید کر رہا ہے۔ یہ سب اس صدی میں ہو رہا ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ اس دور میں ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ فتنے کا دور نہیں؟ بالکل ہے، غور کریں تو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ فتنے کا دور ہے۔ ایمان بچانا مشکل ہے، اور کیا ہم نے اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو نہیں چھوڑ دیا؟ بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ آباء و اجداد چاہے کسی بھی عقیدے میں تھے، اسے چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارا آباء و اجداد کا تو یہ عقیدہ تھا، میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ آپ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ دین والے ہو گئے؟ کیا وہ دین والے نہیں تھے؟ کیا وہ زیادہ دین سے چلنے والے سیدھے چلنے والے نہیں تھے؟ بالکل وہ دین پہ زیادہ چلنے والے، سیدھے راستے پہ چلنے والے، عاشق رسول، ایماندار اور سچے لوگ تھے۔ اس کا عقیدہ، ان کے عقیدے کو شرک اور بدعت سے جوڑتے ہیں۔ ان کے اس عمل سے کیا ان کے آباء و اجداد مشرک اور بدعتی نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے۔ اگر ان کے آباء و اجداد جنت میں ہیں تو ان کے اپنے اس عمل سے دوزخی بنا رہے ہیں۔ بالکل بنا رہے ہیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا تھا، اس لیے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو دوزخی بنا دے گا جو کہ جنت میں ہیں۔ یہی کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ کیا اپنے آباء و اجداد کو مشرک و بدعتی نہیں بنا رہے؟ بالکل بنا رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ کس طرح کہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو، اپنے عمل، ان کے عمل کو مشرک و بدعتی کہہ رہے ہیں، کیونکہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں عقیدہ بدعت ہے، فلاں عقیدہ مشرک ہے، چاہے وہ عقیدہ ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ کرتے تھے۔ اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، دوسروں کو بدعتی اور مشرک سمجھتے ہیں۔ یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ خود نعوذ باللہ خدا بن گئے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک، کافر اور بدعتی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، جبکہ ایک حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت شرک نہیں کرے گی بلکہ دنیا میں رہ کر ایک دوسرے سے حسد کرے گی، اور پھر بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو مشرک اور بدعتی کہہ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کو کوئی کافر کہہ رہا ہے، سامنے والا اگر کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ دو حدیث بیان کر رہا ہوں جو میں نے بیان کی ہے، ایک بخاری شریف کی ہے، یہ دیکھیے جلد دوم، دیکھیے جلد دوم ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 529، آپ دیکھیے 529 صفحہ نمبر ہے، اور حدیث نمبر ہے 1211۔ میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ یہ اتھینٹک ہو، کہ لوگ جو ہے آج کل حدیثوں کے نام پہ بتاتے ہیں لیکن وہ حدیث کتابوں میں نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے وہ حدیث ہو لیکن کہیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ حدیث نمبر ہے 1211، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 برس کے بعد یعنی 8ویں برس میں احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے، پھر وہاں سے ممبر پر چڑھے، فرمایا تمہارا پیش خیمہ ہوں، تم سے پہلے آخرت میں جاتا ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، میرے تمہارے ملنے کا وعدہ حوض کوثر پر ہے، اور میں تو اس وقت بھی اس مقام سے کوثر دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو اب اس کا ڈر نہیں رہا کہ تم دوبارہ مشرک ہو جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے، بلکہ مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے مزوں میں پڑھ کر کہیں ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ لگو۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ مشرک ہو جاؤ گے، اس کا ڈر نہیں ہے مجھے، یہ حدیث کے اندر۔ دوسری حدیث ہے ترمذی کے اندر، دوسری حدیث جو ہے وہ دوسری حدیث بھی آپ کو بخاری شریف کی ہے، اور اس کے اندر ہے جلد سوم، یہ دیکھیے جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 388، صفحہ نمبر 388، یہ 388 نمبر ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 984، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اس کی۔ اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو کوئی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے وہ در حقیقت فاسق یا کافر نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق و کافر ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا اعمال ہیں، ہمارے کوئی اعمال ایسے نہیں ہیں جس میں ہم بخشے جائیں، ہمارے اعمال کوئی ایسے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو، ہماری نمازیں بھی 5 وقت کی پوری نہیں ہوتی، ہمارا قرآن بھی ہم نہیں پڑھتے، ہم ایک دوسرے کو وہ کافر اور بدعتی بول رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس حدیث کے مطابق اگر وہ سامنے والا کافر اور بدعتی نہیں ہے تو کہنے والا کافر اور بدعتی ہوگا۔ اب تو ایمان ہی ختم ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں کافر ہونے کی، مشرک ہونے کی، کافر بدعتی ہونے کی۔ تو آپ دیکھیں خود کافر ہو جا رہے ہیں، خود مشرک ہو جا رہے ہیں، خود بدعتی ہو جا رہے ہیں، وہ چاہے سامنے والا کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ بدعتی ہے۔ ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر نہیں تھی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہو جائے گی، لیکن بہت سارے مسلمان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر، مشرک اور بدعتی بنا رہے ہیں، تو خود ہو رہے ہوں گے پھر، اور اپنے عبادات کو بھی مشرک اور بدعتی بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے پر بھی انگلی اٹھ رہی ہے، کیونکہ ان کے عبادات جس سے پوچھو آپ، جو بھی بڑا عالم ہے جو ہٹ گیا اپنے راستے سے، اسے پوچھ لو کہ تمہارے عبادات کیا کرتے تھے، وہ کہتے نہیں کرتے تھے، لیکن یہ شرک اور بدعت ہے، یعنی ان کے عبادات مشرک تھے اور بدعتی تھے، یعنی اپنے عبادات کو بیچارے جنت میں تھے، ان کو بدعتی اور مشرک بنا کے ان کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ دنیا کی چیز نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے کہ آج ہم اپنے عبادات کے عقیدے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے، ہمیں اپنے عبادات کے عقیدے قائم رکھنے والا بنا دے، اور ان کو ہمارے قول و عمل سے جنت عطا فرما، نہ کہ دوزخ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الفا مرات۔